تو خراً جب رسول خدا اس دنیا میں تشریف لائے تو جو ایوان کسرا میں شگاف پڑ گیا، یعنی وہاں کا ایک محل تھا جس میں شگاف پڑ کے یعنی دراڑ جو ہوتی ہے نا وہ پڑ گئی، اور اس کے 14 کنکرے جو ہے وہ گر گئے زمین پر، یعنی ان کے جو ممبر سے وہ ہوتے ہیں نا، مینار سے جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹ گئے اور گر گئے۔ دوسرا جو واقعہ ہوا، حادثہ ہوا، فارس کا وہ آتش کدہ، یعنی جو فارس کے لوگ وہاں کے آتش کدہ میں عبادت کرتے تھے۔ آتش کدہ یعنی جو ہوتا ہے نا، آگ کی پرستش کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، آتش کدہ اسے کہتے ہیں، جو گزشتہ 1000 سال سے مسلسل روشن تھا، یکا یک خاموش ہو گیا، یعنی بجھ گیا۔ تیسرا ہے سادہ کی جھیل خشک ہو کر نیچے بیٹھ گئی، یعنی کہ جو جھیل تھی، پانی کی ایک جھیل ہوتی ہے نا جیسے دریا کی طرح ہوتی ہے جھیل، کہہ رہے کہ وہ خشک ہو گئی۔ چوتھا ہے تمام بت منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ پانچواں ہے زرتشتی زرتشتی جو ہے ایک مذہب ہے، تو کہنے کہ عالموں اور ایران کے بادشاہ کسرا نے پریشان کن خواب دیکھے۔ چھٹا ہے دنیا کے بادشاہوں کے تخت تھے سلطنت فرنگو ہو گئے، یعنی کہ ان کے تخت ہی گر گئے۔ ساتویں ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آسمان کی طرف بلند ہوا اور بہت وسیع حصے میں پھیل گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایسے حیرت ناک واقعات کا رونما ہونا جنہیں اصطلاح میں ارحاسات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ واقعات کو ارحاسات کہتے ہیں، در حقیقت لوگوں کو خطرے سے آگاہ اور خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے تھا کہ بالخصوص ہم عصر حکمرانوں کی تنبیہ کرنا مقصود تھا، تاکہ وہ اس بات پہ غور کریں کہ ان حادثات کے رونما ہونے کا کیا سبب ہے، نیز خود سے سوال کریں کہ بت اور بت پرستی کے مظاہر اور نشانات کیوں کر منہ کے بل گر پڑے، اور وہ لوگ جو خود کو خدا اور زمین کو آقا و مالک سمجھتے تھے کیوں مصرف پریشان ہو گئے۔ یعنی جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کے لیے ایک سوال تھا کہ ان کے بت گر گئے، ٹوٹ گئے، اور جو اپنے آپ کو خدا مان بیٹھے تھے ان کے لیے خواب کہ وہ پریشان حال ہو گئے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے بھی برتر اور بہتر طاقت کا ظہور ہو چکا ہے، اور بت پرستی اور شیطانی طاقتوں کے عروج کا زمانہ جو ہے وہ کیا ختم ہو گیا ہے۔ آگے دیکھیے خیران پیغمبر اکرم کا بچپن۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اس وقت آنکھ کھولی جب ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، اسی لیے ایک قول کے مطابق رسول خدا کی تربیت بچپن سے ہی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے زیر پرست ہوئی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کی ولادت کے 7ویں دن بھیڑ ذبح کی کر کے اپنے پوتے کا عقیقہ کیا، نام محمد رکھا۔ اس نومولود بچے کے لیے دایا کی تلاش شروع ہوئی اور چند روز کے لیے انہوں نے بچے کو ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد قبیلہ بنی سعد کے معزز فرد ابو ذؤیب کی مہربان اور پاک دامن دختر حضرت حلیمہ نے حضرت رسول خدا کو اپنی تحویل میں لے لیا اور صحرا کی جانب لے گئی، تاکہ فطرت کی آغوش اور صحت افزا آزاد فضا میں لے جا کر ان آبائی بیماریوں سے دور جو کبھی کبھی شہر مکہ کے لیے خطرہ پیدا کر دیتی تھی ان کی پرورش کر سکیں۔ قبیلہ بنی سعد کے درمیان رسول خدا کی موجودگی حضرت حلیمہ نیز بنی سعد کے دیگر تمام افراد کے لیے نعمت کی فراوانی اور برکت کا باعث ہوئی۔ چنانچہ جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہو گئی، حضرت حلیمہ اس نونہال کو ان کی والدہ کی خدمت میں لے گئیں، تو انہوں نے رسول خدا کو دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کی، چنانچہ حضرت آمنہ نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ پیغمبر اکرم 5 سال تک صحرا کے دامن میں قبیلہ بنی سعد کے درمیان زندگی بسر کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ کو واپس آپ کی والدہ اور دادا کے پاس بھیج دیا گیا۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت عبداللہ کے مزار کی زیارت سے مشرف ہونے اور ماموں سے ملاقات کرنے کی غرض سے یثرب گئیں، جہاں ان کا 1 ماہ تک قیام رہا۔ جب واپس مکہ تشریف لا رہی تھیں تو راستے میں ابوا کے مقام پر شدید بیمار ہو گئیں اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس حادثے نے رسول خدا کو سخت پریشان اور رنجیدہ خاطر کیا اور آپ کے مصائب میں دگنا اضافہ ہو گیا، لیکن اس واقعے نے آپ کو دادا سے نزدیک کر دیا۔ قرآن مجید نے ان مصائب و رنج و تکلیف کے زمانے کو یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی قرآن اب کہہ رہا ہے جب رسول خدا پریشان ہوتے ہیں تو قرآن بھی یعنی خدا قرآن میں بھی آیات کو نازل کرتا ہے، یعنی خدا کو کتنی محبت ہے اپنے نبی سے۔
یعنی کہ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ آیت کا ترجمہ ہے، ابھی آپ نے زندگی کی 8 بہاریں بھی نہ دیکھی تھی کہ دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا اور آپ حضرت عبد المطلب کی وصیت کے مطابق اپنے چچا حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے۔ حضرت ابو طالب اور ان کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت اسد کی پیغمبر اکرم بہت زیادہ عزیز تھے۔ وہ لوگ آپ کو اپنے بچوں سے زیادہ خیال رکھتے تھے، چنانچہ جس وقت کھانے کا وقت ہوتا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بچوں سے فرماتے، ٹھہرو فرزند عزیز حضرت محمد کے آنے کا انتظار کرو۔ چنانچہ رسول خدا حضرت فاطمہ بنت اسد کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ بالکل میری ماں کی طرح تھی، کیونکہ وہ اکثر اپنے بچوں کو تو بھوکا رکھتی مگر مجھے اتنا کھانا دیتی کہ شکم سیر ہو جاتا، اور اپنے بچوں سے پہلے مجھے نہلاتی دہلاتی اور سنوارتی تھی۔ خدائی تربیت۔ امیر المومنین حضرت علی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی دودھ بڑائی کے دن سے خداوند متعال نے سب سے بڑے فرشتے کو آپ کے ہمراہ کر دیا تاکہ دن رات عظمت و بزرگواری کی راہوں اور کائنات کے قابل قدر اوصاف کی جانب آپ کی رہنمائی کرتا رہے، یعنی ایک فرشتہ ہمیشہ رسول خدا کے ساتھ رہتا تھا۔ تو یہاں تک جو ہے ہمارا ایک چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اب جو رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم پڑھیں گے، اور جو ہے اسی میں سے میں آپ لوگوں سے سوالات بھی کروں گی، مشکل نہیں ہے، بس اس کو مفہوماً آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، اور میں آپ لوگوں سے اسی میں سے چھوٹے چھوٹے سوالات کروں گی، اور پھر جو ہے انشاءاللہ اگلا ہم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، کل کلاس سے ملاقات ہوتی ہے۔